السلام علیکم NN 24 نیوز ایچ ڈی کے ساتھ محوس الیاس۔ چلتے ہیں خبروں کی جانب، رخ کرتے ہیں جیکب آباد کا، جہاں جیکب آباد میں رمضان آرڈیننس کی کھلی خلاف ورزی جاری ہے۔ موقف پہنچنے پر اسسٹنٹ کمشنر نوید احمد نے سینئر صحافی اسٹار علی چانڈیوں سے موبائل چھین لیا۔ پولیس کے ہاتھوں صحافی کو گرفتار کروانے کی کوشش کی گئی۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے اعجاز ٹلانی سے۔ جی بالکل، رمضان المبارک کا مہینہ آتے ہی ایک طرف تو رمضان آرڈیننس کی کھلی خلاف ورزی ہو رہی ہے، شہر کے اندر اکثر ہوٹلز بغیر پرمنٹ چل رہے ہیں۔ اس کے باوجود آج تھوڑی دیر پہلے جب اسسٹنٹ کمشنر نوید احمد نے سٹی کا وزٹ کیا تو اسی دوران صحافی اسرار علی چانڈیو نے کمنٹس کے لیے اسسٹنٹ کمشنر سے بات کرنے کی کوشش کی تو اسسٹنٹ کمشنر بجائے اپنا موقف دینے کے صحافی پر برس پڑے اور اس کی موبائل فون چھین کر پولیس کو اشارہ کیا کہ اس کو گرفتار کریں، جس کے بعد صحافیوں نے مین ڈی سی روڈ پر احتجاج بھی کیا، پرامن احتجاج اپنا ریکارڈ کروایا۔ اس وقت جیکوباد کے تمام صحافی حضرات میں غم و غصہ پایا جاتا ہے اور انہوں نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اعلیٰ افسران معاملے کا جلد از جلد نوٹس لیں۔ جی خبر شامل کرتے ہیں خانپور سے، جہاں پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام پاک فورس سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ یہ ریلی صدر پاکستان سنی تحریک جنوبی پنجاب جواد حسن گل قادری کی زیر صدارت نکالی گئی۔ ریلی جامع مسجد سے شروع ہو کر غریب آباد اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی شرکا نے پاک فوج کے حق میں نعرے بازی کی۔ اس موقع پر سنی تحریک جواد حسن گل قادری نے کہا ہے کہ افغانستان نے جنگ کا اعلان کیا ہے، پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا، پاکستان کا بچہ بچہ پاک فوج سے کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس موقع پر جواد حسن گل قادری نے مزید کہا کہ افغانستان نے رات کی تاریکی میں پاکستان پر بزدلانہ حملہ کیا ہے، پاک فوج کے جوانوں نے افغانستان کی کئی پوسٹیں تباہ کی۔ مزید جانتے ہیں ان کی اپنی زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی، امن کے فروغ کے لیے کام کیا۔ مسلسل 5 ماہ سے افغانستان کے ساتھ مذاکرات کیے جاتے رہے کہ ان کو بتایا جاتا رہا، ہر فورم پر ان کے ساتھ بات ہوئی کہ جناب آپ کی سرزمین ملک پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ ملک پاکستان میں آئے روز جو مختلف عبادت گاہوں پر، مساجد پر مظلوم بے گناہ بچوں کا خون بہایا جا رہا ہے، معصوم لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے افغانستان میں دہشت گردوں کی سرپرستی ہے۔ لیکن افغانستان خبر شامل کرتے ہیں جہلم سے، جہاں ڈی پی او جہلم شفیق احمد چودھری کا نماز جمعہ کے موقع پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ۔ مزید بات کرتے ہیں بیورو چیف جہلم سید غلام مصطفیٰ شاہ سے۔ جی بالکل، ڈی پی او جہلم شفیق احمد چودھری کا نماز جمعہ کے موقع پر سیکورٹی انتظامات کا جائزہ۔ ڈی پی او جہلم نے ضلع بھر میں نماز جمعہ کے اجتماع کے موقع پر مختلف مساجد اور امام بارگاہوں کا دورہ کیا اور وہاں تعینات افسران اور اہلکار کی ڈیوٹی کو چیک کیا۔ سیکورٹی انتظامات، داخلی خارجی راستوں کی نگرانی، میٹل ڈیٹیکٹر کے استعمال اور مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھنے کے لیے ہدایات جاری کی۔ ڈی پی او جہلم نے موقع پر افسران کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ نماز جمعہ کے اجتماع کے دوران فل پروف سیکورٹی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے، شہریوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آیا جائے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ رہیں۔ ڈی پی او جہلم شفیق احمد چودھری کا مزید کہنا تھا ضلع بھر میں امن و امان کا قیام اولین ترجیح ہے اور اس سلسلہ میں کسی قسم کی غفلت یا لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ جی خبر شامل کرتے ہیں چنیوٹ سے، جہاں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں۔ چنیوٹ ثاقب سلطان کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈاکٹر نوید عاطف نے لوگوں کے مسائل سنے، ان کے لیے ڈی پی او آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ چنیوٹ میں ڈی پی او نے کھلی کچہری کے دوران لوگوں کے مسائل کو سنا اور فوری داد رسی کے لیے احکامات بھی جاری کیے ہیں۔ چنیوٹ میں ڈی پی او نے کمپلینٹ سیل کو لوگوں کی داد رسی یقینی بنا کر فالو اپ رپورٹ
رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ شہریوں کے مسائل حل کرنے کے لیے میرے دفتر کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ ڈپو ڈاکٹر نوید عاطف۔ چنیوٹ میں شہری پولیس سے متعلقہ مسائل شکایات کی صورت میں بلا جھجک بغیر کسی سفارش میرے دفتر تشریف لائیں۔ شہری گھر بیٹھے پولیس سے متعلقہ شکایات کمپلینٹ سیل نمبر 037040222020 پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ میں روزانہ 10 بجے دن سے 12 بجے دن اپنے دفتر میں کھلی کچہری کے دوران لوگوں کے مسائل سن رہا ہوں۔ شہریوں کو تھانے کی سطح پر فوری انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے، جہاں احمد پور شرکیہ میں واقع مرکزی عیدگاہ انتظامی غفلت کے باعث نشیوں کی آماج جگہ بن گئی ہے۔ شہریوں کے مطابق مقدس مقام پر جہاں عیدین کی نماز ادا کی جاتی ہے اور جنازوں کی ادائیگی بھی ہوتی ہے، وہاں دن دہاڑے نشہ آور سرگرمیاں جاری ہیں، جبکہ کوئی روک ٹوک نظر نہیں آتی۔ احمد پور شرکیہ مرکزی عیدگاہ، جہاں شہر کے مفتی صاحب عید کی نماز پڑھتے ہیں اور اہم مذہبی اجتماعات منعقد ہوتے ہیں، اب نشیوں کی مستقل ٹھکانے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ نشے کے عادی افراد عیدگاہ کے احاطے پر کھلے عام منشیات استعمال کرتے ہیں، جبکہ مبینہ طور پر منشیات فروش بھی وہیں آ کر انہیں نشہ فراہم کرتے ہیں۔ شہریوں نے مزید بتایا کہ عیدگاہ میں موجود غسل خانے کی جگہ بھی نشیوں کے قبضے میں ہے، جہاں صفائی کا فقدان ہے اور املاک کو شدید نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق غسل خانے کی ٹوٹیاں تک غائب ہو چکی ہیں، جبکہ لوہے کی گرلیں بھی چوری کر لی گئی ہیں، جس سے نہ صرف مذہبی مقام کا تقدس مجروح ہو رہا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں پنو عاقل سے، جہاں شاہ بیلوں میں زمین کے تنازع پر ماموں اور بھانجوں کے گروپوں میں جھگڑا، فائرنگ، فراقین نے ایک دوسرے پر راکٹ لانچروں سے حملہ کر دیا۔ راکٹ لانچر کے حملے میں 3 سالہ بچی کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ کڈہڑی تھانے کی حدود شاہ بیلوں میں مہر برادری کے 2 گروپوں کے درمیان شدید فائرنگ کا سلسلہ جاری۔ راکٹ لانچر لگنے کے نتیجے میں 3 سالہ بچی رحیمہ دتر علی احمد مہر جاں بھاگ ہو گئی، جبکہ دھماکے کی شدت کے باعث بچی کا سر دھڑ سے الگ ہو گیا۔ فائرنگ اور حملے کے نتیجے میں 4 خواتین زخمی، جن میں 45 سالہ نذیرہ، 35 سالہ مختیارہ، 30 سالہ فاطمہ، 25 سالہ نویدہ، جبکہ 4 سالہ بچہ ربن بھی زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق زمین کے پرانے تنازع پر ماموں عبد الرحیم مہر اور بھانجے احمد دین مہر کے گروپوں کے درمیان جھگڑا پیش آیا۔ احمد دین مہر کے مطابق ماموں عبد الرحیم مہر کے گروپ نے حملہ کر کے ہماری خواتین کو قتل اور زخمی کیا۔ فراقین کے درمیان جدید اسلحے سے فائرنگ کا سلسلہ جاری۔ جھگڑے کے دوران 6 خواتین زخمی ہوئی، جنہیں فوری طور پر پنواکل تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی طرف سے خود ساختہ مہنگائی کو مکمل کنٹرول کرنے کے لیے دیے جانے والے احکامات کی روشنی میں ایکسائز اسسٹنٹ کمشنر میرپور راجہ ایاز احمد خان نے حدود تھانہ افضل پور چیچیاں بازار میں اچانک معائنہ کیا اور اشیاء خورنوش کی قیمتوں کی پڑتال کی۔ زائد قیمت، ریٹ لسٹ اور ناقص اشیاء فروخت کرنے والوں کو جرمانے اور متعدد کو وارننگ دیتے ہوئے ہدایات بھی دیں کہ آئندہ اگر کسی دکاندار نے خلاف ورزی کی تو ان پر مقدمات قائم کریں گے، لہٰذا وہ خود احتیاط برتیں اور رمضان میں لوگوں کو ہر ممکن ریلیف فراہم کریں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی طرف سے خود ساختہ مہنگائی کو مکمل کنٹرول کرنے کے لیے دیے جانے والے احکامات کی روشنی میں ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر میرپور راجہ ایاز احمد خان نے حدود تھانہ افضل پور چیچیاں بازار میں اچانک معائنہ کیا اور اشیاء خورنوش کی قیمتوں کی پڑتال کی۔ زائد قیمت، ریٹ لسٹ اور ناقص اشیاء فروخت کرنے والوں کو جرمانے اور متعدد کو وارننگ دیتے ہوئے ہدایات دیں کہ آئندہ اگر کسی دکاندار نے خلاف ورزی کی تو اس پر مقدمات قائم کریں گے، لہٰذا وہ خود احتیاط برتیں اور رمضان میں لوگوں کو ہر ممکن ریلیف فراہم کریں۔ خبر شامل کرتے ہیں دینا سے، جہاں ایس ایچ او تھانہ دینا اور ٹیم کی اہم کارروائی۔ بیوی پر تشدد کرنے والا ملزم قلیل وقت میں گرفتار۔ نظر جانتے ہیں بیورو چیف جہلم سید غلام مصطفیٰ شاہ سے۔ جی بالکل، ایس ایچ او تھانہ دینا اور ٹیم کی اہم کارروائی۔ بیوی پر تشدد کرنے والا ملزم قلیل وقت میں گرفتار، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ تھانہ دینا پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے خاتون کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے فوری ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ڈی پی او جہلم شفیق احمد چودھری کا کہنا، خواتین کے خلاف تشدد، ہراسانی اور امتیازی سلوک کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جہلم پولیس خواتین کے تحفظ کو اولین ترجیح دیتے ہوئے واضح کرتی ہے کہ ایسے جرائم میں ملوث عناصر کے خلاف بلا امتیاز قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جی خبر شامل کرتے ہیں صادق آباد سے، جہاں نشتر چوک کے ایل پی روڈ پر خوفناک حادثہ۔ صادق آباد کے علاقے نشتر چوک کے ایل پی روڈ پر ایک افسوسناک ٹریفک حادثہ پیش آیا، جہاں ایک گاڑی اور موٹر سائیکل آپس میں ٹکرا گئی۔ حادثے کے نتیجے میں موٹر سائیکل پر سوار دونوں جوانوں شدید زخمی ہو گئے۔ عینی شاہدین کے مطابق زخمیوں کی حالت نہایت نازک تھی اور انہیں شدید چوٹیں آئیں، جبکہ موقع پر خون بہنے کے مناظر بھی دیکھے گئے۔ حادثے میں گاڑی کو بھی شدید نقصان پہنچا اور اس کا اگلا حصہ بری طرح متاثر ہوا۔ اطلاع ملتے ہی مقامی افراد موقع پر جمع
ہو گئے اور زخمیوں کو فوری طبی امداد کے لیے قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا۔ واقعے کے بعد کچھ دیر کے لیے ٹریفک کی روانی بھی متاثر رہی۔ ابتدائی معلومات کے بعد حادثہ تیز رفتاری یا غفلت کے باعث پیش آیا، تاہم حتمی وجوہات کا تعین تحقیقات کے بعد کیا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے، جہاں سول ڈیفنس بہاول نگر کی مؤثر کارروائی، غیر قانونی پیٹرول اور ایل پی جی کاروبار کے خلاف ایکشن، منی پیٹرول پمپس کی مشینیں تحویل میں، متعدد ایجنسیاں اور دکانیں سیل۔ بہاول نگر میں سی ڈی او خواجہ عاشق حسین کے احکامات پر سول ڈیفنس کے عرفان الحق چیف انسٹرکٹر نے مختلف مقامات پر کارروائیاں کرتے ہوئے غیر قانونی پیٹرول اور ایل پی جی کے کاروبار میں ملوث منی پیٹرول پمپس کی مشینیں اپنے قبضے میں لے لی اور متعدد مراکز کو سیل کر دیا۔ کارروائی میں شکیل ولد محمد شریف جویا ڈوڑو والی کارٹ کی آل ایجنسی سے ڈسپینسنگ یونٹ ضبط کر لیا۔ امجد آل نور پورا پل اجمل آئل تروبڑی روڈ کو سیل کیا گیا۔ عرفان لوہار کے اڈے کی دکان کو بھی سیل کر دیا، جبکہ بہاول نگر کے ڈہانکا بستی میں عباسی گیس سینٹر کی دکان کو بھی سیل کر دیا گیا۔ حکام کے مطابق غیر قانونی ایل پی جی منتقلی اور غیر محفوظ فیول سپلائی انسانی جانوں کے لیے سنگین خطرہ ہے، اس لیے بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔